ناظرین، پاکستانی سیاسی نظام میں بڑی تبدیلیوں کے حوالے سے بازگشت سنائی دے رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 5 بڑے مل کر بیٹھیں تو شاید کوئی سیاسی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ کہا ہے، پہلے وہ شامل کرتے ہیں پھر اسی پر بات کرتے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ نے سنا، تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا رسپونڈ دے گی، اور جن 5 بڑوں کی انہوں نے بات کی ہے کیا اس طرح سے پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں زینب، بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ہے نا، جو ان کی اگر آپ بات کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے گراس روٹ لیول سے اپنی سیاست شروع کی۔ وہ سیاست کے میدان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے 100% بات ٹھیک ہے ان کی، کہ معاملہ حل ایسے ہی ہوگا کہ یہ سب بیٹھ جائیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب اگر اسی طرح میں نہ مانوں کی رٹ لگائی رکھیں گے تو اس سے ہوگا کیا؟ ان کے لیے اپنے بھی خود ان کے لیے بھی مسائل بڑھیں گے اور سیاسی کشیدگی بھی اسی طرح سے رہے گی۔ اسی طرح حکومت کو بھی آگے بڑھ کے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے تھوڑی سی لچک دکھانا ہوگی۔ اگر یہ سیاستدان عمران خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور شریف برادران یہ چاروں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ 5ویں قوت جو ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا سب کو پتہ ہے، وہ یقیناً اس بات کو سوچیں گے کہ اب سیاستدان اگر سب بیٹھ رہے ہیں مل کے، اور مجھے اگر میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں اور میرا جو بھی رول ہے میں وہ ادا کرتا ہوں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا عمران صاحب، ونڈر بوائے کے حوالے سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ونڈر ہے جس کے آنے سے پتہ نہیں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو وہ شیئر کریں۔ دیکھیں ونڈر بوائے اس وقت جو ہے نا میاں شہباز صاحب خود ونڈر بوائے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ موجودہ سینیریو میں آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو میاں شہباز شریف سے زیادہ کون سوٹ کرتا ہے، اور میاں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے انہیں اور کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف ہی ونڈر بوائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات ہیں، حکومت کو لے کے وہ چل رہے ہیں، زرداری صاحب ان کے ساتھ خوش ہیں۔ یعنی سوائے عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کے باقی سب لوگ اگر ان سے خوش ہیں تو پھر وہ ونڈر بوائے ہیں، پھر اس کے علاوہ کسی اور ونڈر بوائے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا عمران صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ظاہر مذاکرات کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی تھیں کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کافی ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری نے کہا ہے کہ فارم 47 والی حکومت سے بات نہیں ہوگی، تو وہ پاکستان تحریک انصاف تو بات کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ کن سے بات کرنا چاہتی؟ فارم 47 والی حکومت سے بات نہیں کرنی، پچھلے سال کہتے رہے کہ ہم نے طاقتور حلقوں سے بات کرنی ہے، تو یہ کس طرف جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ زینب، المیہ یہ ہے تحریک انصاف۔ اب ایک بات کو سمجھے، آپ کو نا آن گراؤنڈ عمران خان کی تمام تر مقبولیت کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے یا اس کے سیکرٹری جنرل کی نہیں ہے، مقبولیت عمران خان کی ہے۔ عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی ہے۔ آج عمران خان ادھر ہٹ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو بڑھ کے مارتے ہیں سیاسی، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، ان کا ہی معاملہ ہے، باقی رہ گئی بات پی ٹی آئی کی۔ تو اس وقت موجودہ سینیریو میں آپ کو اچھا لگے یا برا، لیکن پی ٹی آئی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ آپ دیکھیں خان صاحب جیل میں کوئی بندہ یہ بیان تو بڑے دیتے ہیں، ٹی وی پروگراموں بھی آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، ہوتا کیا وہ بیچاری ان کی بہنیں ہیں جو احتجاج کے لیے جیل کے باہر آ جاتی ہیں، باقی لوگ ان کے لیے اس طرح سے اب نکل نہیں رہے۔ ایون بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں، جن کو خود عمران خان صاحب نے چیئرمین نامزد کیا، وہ بھی اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کمزور پوزیشن پہ کھڑے ہیں، وہ بھی اب یہ تسلیم کر چکی ہیں۔ معاملہ یہ ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت دیکھیں جتنی مار انہیں پڑی ہے، کارکن تھک گیا، ان کا کارکن اب کہاں جائے؟ اب تو معاملہ فہم و تفہیم سے ہی حل ہو سکتا ہے، ادروائز ان کے لیے مسائل اور بڑھیں گے۔ اور اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ ہے یا کوئی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی 2026 میں کیا طوفان لے آئے گی اور کچھ ہو، بھئی جو 2025 میں آپ نے تیر مار دیا تھا نا، وہی 2026 میں بھی مار لیں گے۔ کچھ مجھے بظاہر دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں عملاً تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بادی نظر میں مجھے بینگ اے فالوور آف پالیٹکس 2026 میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنا جو آپ کے نا راوی چین لکھتا نظر نہیں آتا۔ اچھا عمران صاحب، جس طرح سے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ ونڈر بوائے کی ایک آرٹیکل میں ذکر کیا گیا، آپ نے کہا بھی کہ شہباز شریف وہ خود ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ وہ تلاش اس کی جاری ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نظام یا سیٹ اپ میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جس آرٹیکل کی آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ سینئر صحافی تجزیہ کا جناب سہیل وڑائچ صاحب کا کالم ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب میرے تو خیر بڑے بھائی بھی ہیں،
معاملہ یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے جو لکھا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے بٹوین دی لائن کہ انہیں یہ نظر نہیں آتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیاس رائیاں. اب یہ دیکھیں ذرا قیاس رائے انہوں نے بھی کہا, اور میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سے پاکستان بنا مجھے آپ یہ بتا دیں کون سی ایسی حکومت بنی ہے جس کے دور میں اس طرح کی قیاس رائیاں نہ ہوں. کریکٹ. اس کے علاوہ یہ دیکھیں, چلے بہت پیچھے نہیں جاتے, جنرل ایوب سے آپ دیکھ لیں. جنرل ایوب خان صاحب آئے, انہوں نے کہا جی بڑا ایک سسٹم بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, ہم انقلاب لے آئیں گے, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. اس کے بعد بھٹو صاحب آگے, انہوں نے اپنی پلاننگیں کی. بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق آگے, انہوں نے اپنے اسلام نافذ کرنے کی بھی کوشش کی, ریفرینڈم بھی کرایا, اور پتہ نہیں غیر جماعتی الیکشن کرایا, کیا کچھ کروایا. اس کے بعد بی بی آ گئی محترمہ بے نظیر بھٹو. پھر نواز شریف صاحب آگے, نواز شریف صاحب آگے, انہوں نے 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے, انہوں نے اپنے پلان دیے, ان کے پاس بھی بڑے پلان تھے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں خان صاحب آگے. خان صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں دنیا بدل دوں گا. تو یہ اعلان کرے اعلانیہ یا غیر اعلانیہ, ہر حکومت اس طرح کے پلان کرتی رہی ہے, لیکن عملاً کچھ نہیں ہو سکا. عملاً کبھی کہا گیا ہم ایک پیج پہ ہیں, کبھی کہا گیا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور کبھی کہا گیا جی یہ انہوں نے تو 2 سال 3 سال بعد چلے جانا ہے, ہم نے تو یہی رہنا ہے. لیکن ہوا کچھ نہیں, ہوا وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. لہٰذا میں آپ کو بتا دوں, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں ہوگا. راوی ابھی جو چین دکھ رہا ہے اسی طرح سے معاملہ. ٹھیک ہے, بہت سے اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس آتی ہیں وہ صرف آپٹکس کے لیے. بالکل درست بات عمران صاحب آپ نے کہی. اب جس طرح سابق اپوزیشن لیڈر کی عدالتی پٹیشن واپس ہونے سے ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے, کیا سمجھتے ہیں پٹیشن کی واپسی اور محمود خان اچکزئی کے ممکنہ طور پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کا کتنے امکانات ہیں, اور کیا مطلب اسے لیا جا سکتا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن میں کیا کوئی خاموش مفاہمت ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے؟ حکومت اور اپوزیشن میں خاموش مفاہمت جو لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں نا, پی ٹی آئی کے بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں. بالکل بتایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں نہ مانوں. اصل بات یہ ہے کہ پیچھے سے جب خان صاحب نہیں مانیں گے, اب بیچارے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی تو یہی پرابلم ہے کہ وہ اپنا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں جو عمران خان صاحب نے جس سوچ کے تحت مجھے وزیر اعلیٰ بنایا تھا, میں اسی سوچ کا حامل ہوں, میں ایک مزاحمتی کریکٹر ہوں, اور میں مزاحمت کروں گا, اور میں اپنے لیڈر کی نظر میں اپنا مقام بلند کروں گا. اب وہ مقام بلند کرنے کا جو سفر ہے نا, پی ٹی آئی کے لیے وہ نقصان دہ ہے. پی ٹی آئی مقام بلند کرنے کے چکر میں, وہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی سیاست جو ہے ان کی خراب ہو رہی ہے, وہ ڈاؤن ہو رہی ہے. ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے چینی چیلنج اپیرل گروپ کی پاکستان میں سرمایہ کاری, روزگار کے وسیع مواقع پیدا.